یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے دن جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا بلے کا انتخابی نشان جو پی ٹی آئی سے واپس لیا گیا، اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات کی ہو، کوئی سوال جواب اس حوالے سے ہوا؟ جی بالکل، ہمارے ایک دوست تھے صحافی دوست، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کی وکلاء کی ٹیم ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کوئی دستاویزات جو ہیں وہ جج صاحب کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے خاص طور پر نہیں رکھی، حالانکہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں ان کے کاغذات نامزدگی قاضی فائز عیسی صاحب کو دکھائے گئے، لیکن انہوں نے وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ میں سوال میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وکلاء کی طرف سے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ کمزوری ظاہر کی گئی، جس کے اوپر نیاز اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے، چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں جواب دوں اس چیز کا، لیکن خان صاحب نے وہاں پہ خود بولتے ہوئے اپنے وکلاء کو، اپنی ٹیم کو، اپنی پارٹی کو وہاں پہ ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے، اس طرح دیگر جماعتی سیاسی جماعتوں میں سے کسی نے بھی اس طرح کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، اور ساتھ انہوں نے دو خاصی سیاسی جماعتیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ اپنے خاندان میں بھی جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ نہیں کروا سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اکبر از بابر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن، کوئی بات ہوئی، یا کہیں آپ کو ایسا لگا کہ لیگل ٹیم کی طرف سے جو بات باہر ہوتی ہے وہ پراپر کمیونیکیٹ خان صاحب تک نہیں ہوتی، یا کوئی پرابلم ہے یا ہوتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب سے باہر جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے خان صاحب تک وہ پہنچ رہی ہے، اب صحیح پہنچ رہی ہے یا غلط پہنچ رہی ہے، اس کا جس وقت ریئیکشن یا جو چیز پریکٹیکل ہو جائے گی یا پریکٹس ہو جائے گی، وہ اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اکبر ایس بابر کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی پراپر اس معاملے میں علم ہوگا، کیونکہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے، اور ان کو نکال دیا ہے پاکستان تحریک لیکن انصاف سے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ سماعت تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کو فارغ کیا تو کوئی دستاویز، آپ کوئی ثبوت پیش کریں تحریری طور پہ۔ جی بالکل، اس کے اوپر بھی میں آپ کو اگر بتاؤں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی غلطی اس میں جو میں نے ہائی لائٹ بھی کی، میں نے شاید ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر، تو وہ یہ تھی کہ جس وقت 2011 میں ان کو نکالا گیا، اس کی دستاویزات جو تھی وہ رؤوف حسن صاحب نے ٹویٹ کی، عوام کو ایجوکیٹ کیا انہوں نے کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اکبر ایس بابر کو جو ہے پارٹی سے 2011 میں نکالا ہے۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اس وقت ایک اپنا آرڈر جاری کیا، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں یا ممبر ہیں یا بانی چیئرمین بانی ہیں، رکن ہے۔ بانی رکن ہیں۔ تو یہ باتیں ساری ہوتی رہیں، اس کے بعد اس فیصلے کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا ان کی جو قیادت تھی اس کی جانب سے شو کاز نوٹس جو ہے جاری کیا گیا تھا اکبر ایس بابر کو، لیکن اس شو کاز نوٹس کے جاری ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، کوئی مزید کارروائی نہیں کی، جس کا نقصان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیے گا اگر ہم پوری گفتگو کو دو لائنوں میں سمیٹیں، جو حالات خان صاحب کے حوالے سے بتائے جا رہے ہیں، ان کی ٹیم کے حوالے سے کہ جی ان پہ سختیاں ہیں یا ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اس بات میں اور عملی طور پر جو آپ نے دیکھا کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ دیکھیں خان صاحب کو یہ باتیں تو پہنچائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کی جو کارکنان ہیں ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی یعنی ہیں، خان صاحب کے اپنے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈیالہ جیل میں مشکلات کا سامنا ہے، اس حوالے سے؟ جی بالکل، خان صاحب سے یہ سوال ہوا، اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا خان صاحب بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں، کھاتے پیتے کیا ہے آج کل آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں پہ بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں، میں جو ہے واک وغیرہ بھی کرتا ہوں، ورزش وغیرہ بھی کرتا ہوں، اور یعنی ساتھ کہ میں یہ نا ساری فیسلٹیز موجود ہیں؟ سب کچھ ان کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کو وہ کسی حد تک بہتر جو ہے وہ کلاس دی جاتی ہے جیل کے اندر۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں ایزی ہو کے جو ہے وہ مجھے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، کیونکہ جو قرآنک آیات کے جو ریفرنسز دے رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابراہیم عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے اندر سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کا احوال انہوں نے تحریری طور پہ اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کیا تھا، وہ بھی آپ کی سکرین پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی آپ اگر تفصیل میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹویٹر پہ جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم عباسی نے جتنی بھی گفتگو کی، اس میں اگر آپ کو کسی پوائنٹ سے اختلاف ہے تو یہ چیز سوچئے گا کہ ان کا مقصد
خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا یا تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، اور اگر کسی پوائنٹ پہ کسی بات پہ آپ اتفاق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کو پروموٹ کر رہے ہیں. بینگ اے صحافی، بینگ اے جرنلسٹ، جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ کا فرض عین ہوتا ہے کہ وہی آ کر آپ عوام کو بتائیں. بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن بطور صحافی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہ تو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. جس حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو شدید مشکلات کا وہاں پہ سامنا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، کھانے پینے کے حوالے سے انہیں کافی مشکلات ہیں، ان کے سونے کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں. لیکن جو کل صحافی وہاں پہ ملاقات کر کے آئے، جو ان کی خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو خان صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر بالکل ریلیکس ہوں، میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں، مجھے واک کا بھی ٹائم ملتا ہے، میرا کھانا پینا بھی سب کچھ نارمل ہے.